مغرب کی ایک بے حسی ہے یا جو ان کی منافقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہانگ کانگ میں چھوٹا سا مظاہرہ جسے ہم جلسی کہیں، جلوسی چھوٹی سی، اور 24 گھنٹے ہو گئے CNN اس کو لائیو کوریج دے رہا ہے، BBC لائیو کوریج دے رہا ہے، دنیا جہان کے میڈیا نیٹ ورک اس کو لائیو کوریج دے رہے ہیں، اور کیونکہ اس کا مد مقابل چائنا ہے، ایک بڑا ان کا جو امریکہ اور چین کا آپس میں جو معاملہ چل رہا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر ہر طرف خون ہی خون، ہلاکتیں ہی ہلاکتیں، بھوک ہی بھوک، اور اس قدر غنڈہ گردی، لیکن یہ بے حس، بے حیا اور یہ منافق میڈیا جو ہے مغرب کا یہ خاموش ہے۔ میں جس طرح ہم بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کرتے تھے، یہ بڑے ویسٹرن لبرل ہیں، یہاں پر پاکستان میں بھرمار ہے ان کی بڑی، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا انہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے جو ظلم و ستم ہے اس پر بات کریں، لیکن تھوڑی سی بات پہ وہ سندھو دیش، بلوچستان، بلوچ موومنٹ، اسٹرگل موومنٹ، PTM، پتہ نہیں کیا کچھ وہ ہمیں روزانہ وہ درس دیتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک چھوٹی سی جلوسی کو لائیو کوریج دی ہے انہوں نے ہانگ کانگ میں، اور اس کا مقصد صرف چائنا کو نیچا دکھانا ہے، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، ایون افغانستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے یہ میڈیا خاموش ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بالکل ایک منافقانہ جو کردار ہے، آج مجھے شرم آ رہی تھی، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سیولائزڈ ورلڈ ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں ہم دنیا کو۔ بہرحال صابر شاہ صاحب ذرا پہلے تو تھوڑا سا اس پہ کومنٹ کر دیجئے کہ یہ جو ہپوکریسی ہے ویسٹرن میڈیا کی، جو منافقت ہے ان کو کیا کشمیر میں جو خون ہے وہ انسانی خون نہیں ہے؟ سمیع صاحب، پہلے تو آپ کے پروگرام میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 3-4 دفعہ بلایا، میں مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں شیخ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی ساری زندگی امریکہ میں گزاری، ہم بھی جاتے آتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی مسلم جو ایک فضا ہے مغرب کے میڈیا میں، اور جہاں یہودی بھی چھائے ہوئے ہیں، جہاں انڈینز بھی بہت اہم سیٹس پر موجود ہیں، وہاں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ فلسطین یا کشمیر کی کیا بات کریں گے؟ یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ 57 اسلامی ملک ہوں اور کبھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہ ہو سکے، کبھی امہ کی شکل اختیار نہ کر سکیں، اور ایک اسلامی ملک کی آپ کے سامنے انڈیا کے ساتھ تجارت کتنی ہے، 70، 80، 100 بلین، اور آپس میں کیا ہے۔ یہ تو ان کی اپنی کرتوتیں ہیں جو آپ کے سامنے، اور میں بہت لکھ چکا ہوں اس پہ، آپ بہت بات کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، چائنا کو بھی مسائل کا سامنا ہے، اور جو ایک ورلڈ پیراڈائم چینج ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے سعودی عربیہ میں آئل تنصیبات پر حملے کے بعد، تو اس وقت چائنا، ایران، یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا اور سم اور دی ادر پاکستان اور کچھ گلف ممالک اس ساری کشیدگی کی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ آپ کے سامنے جو سچویشن جا رہی ہے، ویسٹرن میڈیا کیا کرتا ہے، کچھ عرصہ پہلے سے ایڈیٹوریل لکھنا شروع کر دیتا ہے، اوپیڈ پیسز، اوپینین پیسز لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شاید دنیا کا نقشہ کافی حد تک تبدیل ہونے جا رہا ہے آئندہ 2-3 مہینوں میں۔ بالکل صحیح بات آپ نے کہی شاہ صاحب۔ جناب سعید قاضی صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ ملائیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کر ایک نیا انگلش کا چینل بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہیجمنی ہے وہ مفادات کا اتنا خیال کر رہی ہے ان بڑی طاقتوں کے اور ان سرمایہ دار اس نظام کے، کہ جو اس وقت جو اپریسڈ کلاس ہے مسلمان، دے آر بینگ وکٹمائزڈ بیکاز آف بینگ مسلم، تو وہ پھر وہ تو بڑا ایک صحیح فیصلہ ہے سعید قاضی صاحب۔ جی ہاں، بالکل ہماری ریپریزنٹیشن کے لیے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی یہ چینل ضرور بننا چاہیے، لیکن میں ایک اور بات بھی آپ کو ذرا وضاحت سے رکھوں کہ ہماری بھی عمر اسی صحافت کے دشت میں گزری ہے۔ ہم یہ جو ڈیموکریسی کا ڈھکوسلا ہے اور یہ جو ہم ہیومن رائٹس کا جو کھیل اور دھندا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ دیکھتے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، جتنا کنٹرولڈ میڈیا ویسٹ کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کی موجودگی میں
ایک CNN کی پروگرام کی بہت بڑی پروڈیوسر جو وولف بلٹزر کی پروڈیوسر تھی، میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کیا پوچھا کہ کیا آپ وولف بلٹزر جو بہت بڑے آپ کے اینکر ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر یا پرامپٹر پر لکھے ہوئے جو فقرہ ہے اس کے بغیر کوئی فقرہ یا لفظ بول سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سختی سے کہا نو. تو وہ یہ بڑا کنٹرولڈ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 5-6 بڑے گروپ ہیں جو اس کو اون کرتے ہیں. تو ایک تو یہ آپ جو ہے وہ اس ذہن میں یہ نکال دیں کہ بڑا یہ جو ہیومن رائٹس اور یہ جو دھندا ہے، اور ہیومن رائٹس کے جو اس دھندے میں ایون جو NGOs کے سکیم سامنے آ رہے ہیں، پچھلے دنوں میں ایک سکیم سامنے آیا اور وہ تھا عورتوں کی ہراسمنٹ کا تھا، اس کو بھی ہائش اپ کیا گیا. تو یہ ایک باقاعدہ دھندا ہے جہاں بانی دنیا پر کنٹرول کا طریقہ، یہ سارے کے سارے لوگ ایون یہ جو WTO ہے، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یہ جو بریٹن ووڈ میں ہوا تھا جو معاہدہ، اور یہ جو آپ کا واشنگٹن کنسنسس ہے، یہ اس پورے گلوب پر انہوں نے ایک طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے. اور اس قبضے کو کسی حد تک چیلنج کر رہا ہے آج چائنا، کیونکہ چائنا کے پیچھے وہ جو 1949 کا انقلاب ہے، اس نے اس کی معیشت کو بڑھاوا دینے میں ہر چند کے اس میں بڑی انہوں نے ترامیم بھی کی، اور بڑی جو ہے انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ ایک طاقت بن کے ابھر رہے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو مڈل ایسٹ میں بڑا بدلاؤ آیا ہے، $410 بلین کی انویسٹمنٹ کی ایک تو بات کی انہوں نے ایران کے ضمن میں، اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریٹریٹ کرنا پڑا جو امریکہ کو کہ وہ اب حملے کی بات نہیں کر رہا، نہیں. اور اس کے ساتھ گینز ہوئے ہیں سیریا میں، جو گینز ہوئے ہیں اسد کو، اس کے ساتھ حزب اللہ کو. تو ایک بڑا بدلا ہوا ایک سینیریو ہے. اور جو حملے سعودی عربیہ پر بھی ہوئے ہیں اس میں بھی وہ خاصے ایمبولڈن ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہرحال شاہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں صابر شاہ صاحب کہ یہ ایک بدلا ہوا منظر نامہ ہے، اور اب یہ دنیا کچھ بڑی زیادہ یونی پولر نہیں رہی، اور اس کی آگے بھی ریپرکشنز سمیع صاحب ہوتی رہیں گی. بالکل بدلا ہوا منظرنامہ دنیا کا، اور اسی طرح بدلتا ہوا پاکستان. رانا صاحب، ہمیں آج سے مہینہ پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار ہو کر اسلام آباد آئیں گے، اور جب تک عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ نہ الٹ جائے واپس نہیں جائیں گے. لیکن آج جو صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ سمجھ میں آئی ہے بات کہ آج مولانا کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے پہلے احسن اقبال صاحب پہنچے، یعنی ان سے بات ہوئی کہ یہ آپ یہ کام نہ کریں. بلاول بھٹو صاحب شاباش ملے، اور مجھے کچھ انسائیڈرز نے بتایا کہ بیسیکلی بلاول بھٹو یہ دیکھنے گئے تھے کہ کہیں مسلم لیگ نون ہمیں چکمہ دیکھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہ چلی جائے. تو وہ ان سے یہ کہنے گئے تھے کہ دیکھ بھیا، جب بھی آپ کریں گے فیصلہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی اس وقت تو آپ مولانا صاحب سے دور رہیں. تو شہباز صاحب نے بھی اندرون خانہ ان سے یہی بات کی ہے، دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ بیان شیان چلتے رہیں گے، ہم ان کے ساتھ سپورٹ بھی انہیں ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ نظر بھی آئیں گے. لیکن یہ جو دھرنے والی بات ہے، یہ آپ بھی مولانا صاحب سے یہ کہیں کہ جناب آپ اکتوبر کو آگے لے کے جائیں، نومبر کی بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. ان سائڈ سٹوری ہے کیا رانا صاحب؟ جی سمیع صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے. آج ان کی میٹنگ میں یہی کچھ ہوا. آصف زرداری صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو سے کہا کہ آپ کے والد محترم کا کافی اثر ہے مولانا پر، تو آپ آصف زرداری صاحب سے کہیں کہ وہ مولانا سے کہیں کہ وہ اکتوبر میں دھرنے کا پروگرام مؤخر کر دیں. تو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو باتیں چل رہی تھی ڈیل اور رابطوں کی اور فلاں، سمیع صاحب یہ ان کے اس فیصلے سے ان باتوں کی طرف تو کچھ تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ہے. جو اتنی بڑکیں لگا رہے تھے، اب دیکھیں کیسے کہ جی 90 دن میں الیکشن کرا دیے جائیں. ہمارے دوست احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو چلے جانا چاہیے، لیکن عملی طور پر وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. دوسرا سمیع صاحب، کہہ دینا آسان ہوتا ہے، عوام کس لیے ان کے لیے نکلیں گے، نون لیگ کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے؟ ان کے سامنے ان کا بھیانک چہرہ، ان کی قیادت کا، جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو نوچا ہے دونوں پارٹیوں کی قیادت نے، وہ ان کا ساتھ دیں گے؟ عوام ان کے لیے سڑکوں پر آئیں گے؟ انہیں پتہ ہے، انہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا. یہ اس لیے بھی مولانا کے دھرنے میں نہیں آ رہے. بالکل. اور مولانا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے آج بھی یقین ہے کہ مولانا خود بھی نہیں آئیں گے. مولانا نہیں آئیں گے. یہ تو بہت عرصے سے بات ہو رہی. صابر شاہ صاحب،
آپ کا بڑا مطالعہ ہے، آپ نے جس طرح سے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھا ہے، اور آپ بہت ہی ایک پڑھائی لکھائی کرنے والے آدمی ہیں، ہر چیز کا آپ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی رکھتے ہیں اور اس کو آپ بتاتے بھی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں آج تک کوئی موومنٹ ایسی پولیٹیکل کامیاب نہیں ہوئی بعد میں جس کے بارے میں پتہ چلا ہو کہ اس میں یعنی ایجنسیز جس موومنٹ کے پیچھے تھیں وہی کامیاب ہوئی ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کامیاب ہوئی نہیں۔ تو اب یہ جو مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ بھئی اب کسی وہ جو ہمیشہ ایک ایجنسیاں آتی تھی اور وہ اقتدار کا کھیل کھیلتی تھی، لڑاتی تھی، لوگوں کو حکومت سے دور کرتی تھی، حکومت میں لے کے آتی تھی، وہ کہانی نہیں ہے، اس لیے یہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیے سمیع صاحب، ایک تو یہ کہ آپس میں چودراہٹ کی جنگ ہے، کیونکہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس ابھی اسٹریٹ پاور نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس تو اس علاقے میں اسٹریٹ پاور ہے بھی نہیں جہاں سے مولانا نے نکلنا ہے اور جہاں پہنچنا ہے۔ سو وہ کہتے ہیں اگر میں ہی روح رواں ہوں تو میری بات مانی جائے، ایک تو میرے خیال یہ پرابلم آ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بالکل اندر خانے ڈیل کا کوئی نہ کوئی معاملہ چل ضرور رہا ہے، حکومت سٹک اور کیرٹ کی پالیسی اپنا رہی ہے، اور ابھی میں نے پچھلے دنوں سنا کہ ایک بہت ہی بڑے صنعت کار کو بھیجا گیا میاں نواز شریف کے پاس۔ تو اگر تو یہ صنعت کار میاں منشا ہیں تو یار میں حیران ہوں کہ حکومت بھی کس کو بھیج رہی ہے، ان کے خلاف تو خود نیب میں کیسز ہیں، سینٹ جیمز ہوٹل لنڈن کا ان کے بھانجوں کی پیشیاں ہو رہی ہیں، غالباً اریسٹ بھی ہوئے۔ سو یہ حکومت کی بھی ڈیکوٹمی اس سے سامنے آ رہی ہے، اور ڈیل کی باتیں ظاہر چل رہی ہوں گی، ممکن ابھی تک پیسوں پہ اتفاق نہ ہوا ہو، نواز شریف 10 پیسے دینا چاہ رہے ہوں، حکومت 1 روپیہ مانگ رہی ہو، پھر نواز شریف کچھ لکھ کے دینے کو تیار نہ ہو کہ سیاست ختم ہو جائے گی، حکومت تو یہ چاہتی ہے نا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیں۔ سو اس قسم کے معاملات ہیں، پھر میاں منشا کو بلایا جانا، پہلے ان پہ الزامات لگانے، وجہ یہ ہے کاروبار چل کوئی نہیں رہا، دکانوں کا کاروبار ٹھپ ہے، آپ کے سامنے میڈیا کرائسس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ ریونیو کوئی نہیں ہے، بینکنگ سیکٹر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، ایکسپورٹس 24 ارب ڈالر کے قریب ہیں، آپ کے سامنے ٹیکس ریونیوز 119 ارب روپے کم ہوئے اس سمائی میں، بیڑا غرق ہو چکا اکانومی کا، اکانومی از ان شیمبلز، اٹ از ان ٹرموائل، اور میرے خیال اٹ از این اکنامک میلٹ ڈاؤن، اور یہ پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، اور